بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو جو ہے چند سوالوں کے اوپر ہوگی کہ آج کا جو سب سے پہلا سوال حاضر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی علم غیب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور ایک اور سوال بھی حاضر ہوا ہے کہ خدا عز و جل کے دربار میں نبی کا کیا مرتبہ ہے اور جو کسی نبی کی عزت نہ کرے وہ کون ہے؟ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی علم غیب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب سماعت فرمائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت اور دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر، فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی باتیں بتاتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچتی، مگر یہ علم غیب جو کہ ان کو حاصل ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی خدا عز و جل کا عطا کردہ ہوا۔ یعنی علم غیب نبیوں کو ہوتا گئے، لیکن علم غیب عطائی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا۔ ذاتی صرف اور صرف رب کی ذات کو ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور عطائی جو ہے رب جس سے چاہے عطا فرمائے، جیسے یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، رب جس سے چاہے گمراہ کر دے، جس سے چاہے ہدایت دے دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رب جس سے چاہے عزت سے نواز دے، جس سے چاہے ذلت عطا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ حبیب ہے، وہ طبیب ہے، وہ طبیبوں کا طبیب ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تو مسئلے کا جواب آپ کو معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے، لیکن یہ علم غیب کی جو دو قسمیں نا، ذاتی اور عطائی۔ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور عطائی نبیوں کے ساتھ کسی کو بھی رب جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو اگلا سوال، خدا عز و جل کے دربار میں نبی کا کیا مرتبہ ہے اور جو کسی نبی کی عزت نہ کرے وہ کون ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا عز و جل کی بارگاہ میں بڑی عزت و وجاہت حاصل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہوتے گئے۔ فرشتوں میں بھی ان کے مرتبے کا کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑا ولی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ دوسرے تمام فرائض سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص کسی نبی کی شان میں کوئی ایسی ویسی بات نکالے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، خواہ کسی بھی پہلو سے ہو، تو ایسا کرنے والا کافر ہے۔ ایسا کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل بقیہ جو سوال پیش کیے جائیں گے حاضر ہوں گے ہمارے پاس، ان کے جوابات آپ لوگ